بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زندگی میں رشتے ناتے بہت ہی انمول اور قیمتی ہوتے ہیں۔ ان کی حفاظت بیش قیمت سرمایہ کی مانند کرنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی بن جاتے ہیں۔ ویسے تو اشفاق احمد نے نہیں کہا فاتح لوگوں کے مرنے پر نہیں بلکہ احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو رشتے مر جاتے ہیں، اور رشتے مر جاتے ہیں تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ ناظرین، رشتے خونی ہوں یا پھر احساس کے، ان کی اہمیت و افادیت سے بھلا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن جب انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے تو ایسے افسوسناک واقعات سامنے آتے ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ماں بیٹی کے رشتے سے جڑی ایک کہانی لائے ہیں۔ ایک کہانی لائے ہیں جو کہ دلچسپ ہونے کے ساتھ سبق آموز بھی ہے۔ اس کہانی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور مکمل کہانی سنیے گا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ ہم اصل موضوع کی جانب بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، یہ کہانی ایک سچی کہانی ہے، اور یہ کہانی جس بچی کی ہے اس کا نام علیزے ہے، اور آپ اس بچی کی تصویر بھی اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جس بچی کی ہم آپ کو کہانی سنانے والے ہیں، کہتے ہیں کہ علیزے کے والدین میں آپس کا جھگڑا تھا، تو ان دونوں میں اس جھگڑے کی وجہ سے نوبت طلاق تک پہنچ چکی تھی۔ علیزے کا ایک بھائی بھی تھا جو اس سے بڑا۔ علیزے ابھی دودھ پیتی بچی تھی جب اس کے والدین کی آپس میں طلاق ہوئی۔ والد نے بیٹے کی ذمہ داری لی اور علیزے کی ذمہ داری قبول نہ کی، اور علیزے کی ماں کو بولا کہ تم اس کو سنبھالو گی۔ جب طلاق ہو چکی تو علیزے کا والد اپنے بیٹے کو لے کر چلا گیا، اور اب اس کی ماں سخت پریشان بھی تھی اور غصے میں بھی تھی، اس لیے اس نے بھی گھر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن ساتھ میں اس نے جو افسوسناک حرکت کی وہ یہ کہ وہ علیزے کو گھر کے اندر ہی بند کر کے چلی گئی تاکہ علیزے سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ یعنی ماں ہونے کے باوجود جس ماں کی ممتا کی مثالیں دی جاتی ہیں، یہ خاتون اپنی ہی بیٹی کو مرنے کے لیے اس گھر کے اندر بند کر کے گھر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کافی وقت گزر چکا اور بچی بھوکی ہوئی، اس نے دیکھا کہ اس کے آس پاس کوئی نہیں ہے تو اس نے رونا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا، اور اس بچی کے رونے کی آواز پڑوسیوں نے سنی، اور جب دیکھنے کی کوشش کی تو گھر کو تالا تھا۔ اب وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے، لہٰذا ان لوگوں نے پولیس کو اطلاع کی کہ وہ آ کر دیکھیں معاملہ کیا ہے۔ جب پولیس آئی تو انہوں نے تالے توڑے اور گھر کے اندر چلے گئے اور اس آواز پر بچی کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر میں بچی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اور بچی رو رو کر نڈھال ہو رہی ہے، تو انہوں نے فوراً بچی کو ہسپتال پہنچایا۔ ہسپتال والوں نے فوری طور پر بچی کو فیڈ کیا، اس کو دوائی وغیرہ دی، اور اب یہ بچی ہسپتال والوں کے زیر نگرانی میں تھی اور بالکل ٹھیک تھی، لیکن ماں کی جدائی میں وقتاً فوقتاً روتی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہاں ہسپتال میں ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ دوائی لینے آئی ہوئی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ ایک بچی جو اکیلی پڑی رو رہی ہے تو اس نے سٹاف سے اس بچی کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچی پولیس والے چھوڑ کر گئے ہیں اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ یہ خاتون جس کا نام الیگزا تھا، سٹاف کو بولتی ہے کہ وہ اس بچی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے اور وہ اس بچی کو سنبھالے گی۔ سٹاف اس کو اس شرط پر بچی دینے کو تیار ہو جاتا ہے کہ اگر اس بچی کا کوئی وارث آ گیا تو الیگزا بچی کو اس کے ورثہ کے حوالے کر دے گی۔ یوں الیگزا اپنا رابطہ ان کے پاس نوٹ کرواتی ہے اور بچی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہے۔ جب خاوند اس بچی کو دیکھتا ہے تو پہلے تو وہ منہ بناتا ہے، لیکن پھر الیگزا کو اس کی اجازت دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسے تمہاری مرضی ہے کرو۔ یوں الیگزا اپنے بچے کے ساتھ اس بچی یعنی علیزہ کی بھی پرورش کرنے لگتی ہے اور اس کا پورا خیال رکھتی ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتی اور اس بچی کو ماں جیسا پیار دیتی ہے، اور علیزے الیگزا ہی کو اپنی ماں سمجھنے لگتی ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، علیزے کا پوچھنے کوئی نہیں آتا۔ علیزے اب بڑی ہو رہی ہوتی ہے، وہ اسکول جانے لگتی ہے اور اسکول کے بعد اب وہ کالج جانا شروع کر دیتی ہے، اور وہ الیگزا اور اس کے خاندان کے ساتھ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارتی ہے۔ اب اتنے سالوں کے بعد علیزے کی ماں کو اپنی بچی کی یاد تڑپاتی ہے، اس کی راتیں بے قرار ہو جاتی ہیں اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بچی کو بے یار و مددگار چھوڑا اور اس کے بعد اس کا پتہ بھی نہ کیا۔ جب اس کی بے قراری بڑھتی ہے تو وہ ارادہ کرتی ہے کہ جا کر اپنی بچی کا پتہ لگائے کہ اس کی بچی کا کیا بنا۔
क्या वो मर चुकी थी या फिर जिंदा बची है? अगर जिंदा है तो वो कहाँ है? वो अपनी बच्ची की तलाश में निकल पड़ती है और इसी तलाश में वो मुतलका थाने में पुलिस के पास जाती है। पुलिस रिकॉर्ड चेक करने के बाद उसको इस अस्पताल का बताती है जहां वो बच्ची को छोड़ आई थी। जब अलीजे की माँ अस्पताल पहुंचती है तो वहां अलीजे के बारे में पूछती है तो अस्पताल का स्टाफ भी अपना रिकॉर्ड देखते हैं और उन्हें अलेक्जे का राब्ता मिल जाता है। वो इसको बताते हैं कि कई साल पहले गुमनाम बच्ची को ये खातून लेकर गई थी, लिहाजा वो इस खातून का पता लेकर चली जाती है और फिर वो अलेक्जे के घर पहुंच जाती है और सारा माजरा बताती है। अलेक्जे अलीजे को उसकी माँ के सामने बुलाती है जो कि अब एक खूबसूरत नौजवान लड़की थी। उसको देखकर उसकी माँ रो देती है कि उसने इसे किस हाल में छोड़ा था और अब वो कैसे इस उम्र को पहुंच चुकी है। फिर वो अपनी ही बच्ची को सारी कहानी सुनाती है, अपनी तलाक के बारे में बताती है और ये बताती है कि तलाक के गुस्से में वो उसको छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब वो बहुत अकेली है। वो अपनी बेटी यानी अलीजे को साथ चलने का कहती है, लेकिन अलीजे इनकार कर देती है और वो कहती है मेरी असल माँ तो अलेक्जे है, जिसने मुझे इस हालत में सहारा दिया, मुझे पाला, मेरा ख्याल रखा और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और यूं एहसास का रिश्ता खून के रिश्ते पर हावी हो जाता है। अलीजे अपनी माँ के साथ नहीं जाती और ये कहती है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले अलेक्जे की मर्जी से करेगी और वो इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। नाजरीन, आप अलीजे के बारे में क्या कहेंगे? क्या आया उसने सही फैसला किया है या गलत? आपने हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है और आपने हमें ये भी बताना है कि आपके ख्याल में खून के रिश्ते ज्यादा मजबूत होते हैं या एहसासात के रिश्ते। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाजरीन, इस कहानी में हमारे लिए ये सबक है कि इंसान को कभी भी जज्बात में आकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए और ख़ास तौर पर गुस्से की हालत में तो इंसान को किसी किस्म का कोई फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि जज्बात और गुस्से में किए गए अक्सर फैसले गलत होते हैं और इन फैसलों पर इंसान को सारी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। इसलिए आज ही से ये अज़्म करें कि आप जज्बात में आकर अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला नहीं करेंगे। नाजरीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।